بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ عربی کہاوت ہے، عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تشریح اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من مدحک بما لیس فیک من الجمیل وہو راض عنک ذمک بما لیس فیک من القبح وہو ساخط علیک۔ من قوم لسانہ زان عقلہ ومن سدد کلامہ ابان فضلہ ومن من بمعروف سکت شکرہ ومن اعجب بحلمہ حبط اجرہ ومن صدق فی مقالہ زاد فی جمالہ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص تیری تعریف کرے اس چیز کی وجہ سے جو تجھ میں نہیں ہے خوبصورتیاں، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہوگا تیری مذمت کرنے میں اس چیز کی وجہ سے جو تجھ میں برائیاں نہیں ہیں، اس حال میں کہ وہ تجھ سے ناراض ہوگا۔ جس شخص نے اپنی زبان کو سیدھا کر لیا اس نے اپنی عقل کو خوبصورت کر لیا، اور جس شخص نے اپنے کلام کو درست کر لیا اس نے اپنی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ اور جو شخص نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے اس کا شکریہ ساکت ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو اپنی بردباری اچھی لگتی ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی بات میں سچا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح اور ترکیب کرتے ہیں۔ مدح اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، مدح یمدح، اور جمیل خوبصورتی کو کہتے ہیں، راضن یہ راضیون تھا، راضی ہونا، ذم مذمت کو کہتے ہیں، اور قبح یہ برائی کو کہا جاتا ہے، ساخطن اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، یہ راضن کے برعکس ہے۔ قوم یقوم تقویم اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا، لسان زبان کو کہا جاتا ہے، زانا اس کا مطلب زیب و زینت بخشنا، خوبصورت بنانا، اور سددہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے درست کرنا، ابانا اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا، فضل یہ فضیلت کو کہا جاتا ہے، اور مننا کہتے ہیں احسان جتلانے کو، یہ فعل ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم سے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، ساکتہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساکت ہو جانا، شکر یہ شکریہ کو کہا جاتا ہے، عجبہ اچھا معلوم ہونا، خود کو اچھا سمجھنا، اور حلم بردباری، اور حبیدہ یحبط اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، اور سادہ کا سچائی کو کہتے ہیں، مقال یہ قول کو کہا جاتا ہے، زیادہ یزید اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، جمال خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص تمہاری اس خوبیوں کی وجہ سے تعریف کرتا ہے جو تمہارے اندر خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ تمہاری جھوٹی تعریف کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ شخص جب تم سے ناراض ہوگا تو تمہاری ایسی برائیوں کی وجہ سے تمہاری مذمت بھی بیان کرے گا، وہ برائیاں جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو خوشامد پرست لوگ ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے، ان سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے، وگرنہ یہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے کے اندر گرا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ، اور اس کے بعد اگلا جملہ حضرت نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی زبان کو درست کر لیتا ہے اس کی عقل میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کو یہ پتا ہو کہ کس وقت کون سی بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ جو شخص یہ چیز ٹھیک کر لیتا ہے اس کی عقل و دانش کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کے اندر بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرا جملہ بھی بالکل یہی ہے، جو شخص اپنے کلام کو درست کر لیتا ہے، یعنی جو بات کرتا ہے وہ صحیح، اتھینٹک اور مضبوط بات کرتا ہے، وہ پروپیگنڈے والی بات نہیں ہوتی، وہ کچی بات نہیں ہوتی، ایک پکی اور مضبوط بات بیان کرتا ہے، تو اس شخص کی فضیلت دوسروں کے اوپر واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اگلا جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو شخص نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، مطلب اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے اور اس کے بعد پھر بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا شکریہ ساکت ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنا پھر شریعت لازم قرار نہیں دیتی ہے، اور ایسے شخص کی نیکی کا اجر یہ بھی ضائع اور باطل چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے بردباری سے متعلق۔ دیکھیں بعض اوقات انسان کو ناگوار چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، لیکن انسان کو وہاں پہ اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو اپنی خوبی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے بردباری ہو یا کوئی اور ہو، اور پھر اس کو وہ نیکی اچھا لگنے لگ جائے اور وہ اس کی وجہ سے دوسروں کی کچھ نہ کچھ حقارت اس کے دل میں آنی شروع ہو جائے، تو پھر ایسی نیکی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، ایسی بردباری کا پھر اس کو اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔
اور اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی باتوں میں سچائی اختیار کرتا ہے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، تشریح ہوگی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اس میں ترکیب میں جو پہلا جملہ ہے یہاں تک ہے، یہ من مدحک بما لیس فیک من الجمیل وہو راض عنک ذمک بما لیس فیک من القبح وہو ساخط علیک، یہاں تک۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ دیکھیں یہاں سے لے کے نا مبتدا ہے، من مدحک بما لیس فیک من الجمیل وہو راض عنک، اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، اور ذمک بما لیس فیک من القبح وہو ساخط علیک، اس کو آپ نے بنانا ہے اس کی خبر۔ تو پہلی لائن ہوگی مبتدا کی، دوسری لائن ہوگی خبر کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب مبتدا کی آپ ترکیب دیکھ لیں۔ من یہ اسم موصول ہے، مدح فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ اس کا فاعل بننا ہے، لیکن ہوا ضمیر کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال، اور یہ جو ہے نا بما لیس فیک یہ سارے کا سارا بن جائے گا مدح فعل کے متعلق، اور یہ جو وہو راض عنک ہے یہ بنے گا حال۔ ترکیب اس طریقے سے ہوگی، جس شخص نے تمہاری تعریف کی اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہے، کیونکہ تعریف انسان تبھی کرتا ہے نا جب انسان کسی سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اگر ناراض ہو تو پھر تعریف تو نہیں کرے گا۔ تو اب اس کو پہلے دیکھ لیتے اس کو کیسے کرنا ہے۔ ہوا مبتدا، راضن شبہ فعل ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، ان حرف جر کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ راضن شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا ضمیر سے بنے گا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مدح فعل کے متعلق ہوگا۔ اب آگے چلیں، کاف ضمیر یہ مدح کا مفعول ہے، با حرف جر میم الف ما یہ اسم موصول ہے، لیسا یہ شبہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر یہ بنے گا اس کا اسم، فی حرف جر کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر لیسا کی خبر بنے گا، اور یہ جو من الجمیل ہے من حرف جر جمیل مجرور جار مجرور مل کر یہ اسی لیسا کے متعلق ہوگا، تو لیسا شبہ فعل لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر اس مدح فعل کے متعلق ہوگا، تو مدح فعل اپنے فاعل جو کہ ذوالحال ہے اور حال سے مل کر اس مدح کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، یہ بن گیا مبتدا۔ اب آگے والا جملہ جو ہے ذمک بما لیس فیک من القبح وہو ساخط علیک، یہ بنانا ہے آپ نے اس کی خبر۔ کیسے؟ ذمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے اور کاف ضمیر یہ اسی کے لیے مفعول ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ذوالحال ہے نا، ہوا ساخط علیک یہ اسی ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ تمہاری مذمت کرے گا اس حال میں کہ وہ تم سے ناراض ہے، کیونکہ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کسی کی برائی اور مذمت کرتا ہے۔ ہوا مبتدا ساخط شبہ فعل علیک جار مجرور مل کر اسی ساخط شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ ہوا ضمیر سے حال واقع ہوگا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ضمہ کا فاعل ہے اور کاف ضمیر یہ اسی ضمہ کی مفعول ہے، اور بما لیس فیک من القبح یہ پورا جملہ ہو کر با جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر یہ اسی ضمہ فعل کے متعلق ہوگا۔ آگے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ما اسم موصول ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا اسم، فی کا جار مجرور مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ لیسا کی خبر بنے گا، تو لیس اور یہ من القبح جار مجرور مل کر یہ اسی لیسا کے متعلق ہوگا، تو لیسا اپنے اسم و خبر اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ اسی ضمہ فعل کے متعلق ہوگا، تو ضمہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے جو مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک یہ اس طریقے سے آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، من قوّم لسانہ، من اسم موصول، قوّم فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، لسانہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر قوّم کے لیے مفعول ہے، قوّم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، یہ بن جائے گا مبتدا۔ زانہ فعل ہے، عقل مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، من موصولہ، سدد فعل، ہوا ضمیر فاعل، کلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر سدد کا مفعول، سدد فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، ابانا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فضلہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پیچھے جو من سدد کلاموں کو مبتدا بنایا تھا یہ اس کی خبر بن جائے گا،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، من اسم موصول، منا فعل، ہوا ضمیر فاعل، بمعروف، جار مجرور مل کر اس منا کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، سکت فعل اور شکرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، من اسم موصول، اعجب فعل، ہوا ضمیر فاعل، بحلمہ، یہ اسی اعجبہ کے متعلق ہوگا، اعجبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بنے گا من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، حبط فعل، اجرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہوگا۔ آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، من اسم موصول، صدق فعل، فی حرف جر، مقال مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ صدق فعل کے متعلق، صدق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، زادہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی جمالہ، یہ اسی زادہ کے متعلق ہوگا، اور زادہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا اس من صدق فی مقالہ کی، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر یہ جو درمیان میں واو حرف عطف ہے اس کے واسطے سے سارے جملے معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے۔